اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ مرحوم کاشف الغطا فرماتے ہیں کہ قرآن ثقل اکبر ہے کہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے اور اہل بیت علیہ السلام اس پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جان پیش کرتے ہیں، اس لحاظ سے وہ ثقل اصغر ہیں۔ جبکہ کلام اہل بیت علیہ السلام قرآن کی تفسیر ہے، ان کی روایات، ان کی احادیث قرآن کی تفسیر ہے، ان کا عمل قرآن کی تفسیر ہے۔ اس لحاظ سے اہل بیت علیہ السلام بھی ثقل اکبر ہیں، کیونکہ یہ ہم شکل قرآن ہیں، ان کے بغیر ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ بس یہ بھی ہم شکل قرآن ہیں، قرآن عینی ہے، ثقل اکبر ہیں۔ ثقل اصغر اس لحاظ سے کہ وہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان تک پیش کرتے ہیں، لیکن ان کا کلام، ان کی احادیث قرآن کی تفسیر میں اہم حیثیت رکھتی ہیں، اس وجہ سے ثقل اکبر ہیں، اس وجہ سے ثقل اکبر ہیں۔ ٹھیک، یہ نقطہ پہلا نقطہ۔ دوسرا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ فرشتے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، کیا وہ برے خیالات، بری نیتیں جو فقط ہمارے دل سے گزرتی ہیں، جن کو ہم نے ابھی عمل کا لباس نہیں پہنایا، کیا وہ لکھتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا باغ کی بو اور گندگی کے ڈھیر کی بو ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ ایک جیسی ہوتی ہیں؟ اگر تم، امام فرماتے ہیں، اگر تم معطر خوشبودار پھولوں سے گزرو تو بہترین احساس کرتے ہو، اور جب کوڑے کے ڈھیر سے گزرتے ہو تو برا احساس کرتے ہو۔ بس بری نیت جس کی توبہ نہ کی جائے فرشتوں پہ اثر ڈالتی ہے، فرشتوں تک پہنچتی ہے اس کا اثر، اس کی تاثیر۔ بس یہ تاثیر پہنچتی ہے، ہم جو ہی بری نیت کریں تو فوراً توبہ کریں، فوراً اپنے خیالات کو جھٹکیں، فوراً اپنے خیالات کو رد کریں، بہترین سوچ کے ذریعے، بہترین فکر کے ذریعے، تبھی ہمارا وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ سندی ابن شاہق ملعون کہ جب اسے اطمینان ہوا کہ امام زہر سے مسموم ہو چکے ہیں، نزدیک ہے کہ وہ رحلت کریں گے، شہید ہوں گے، تو عوام کو فریب دینے کے لیے امام سے اس نے کہا کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو کفن پہناؤں۔ امام علیہ السلام نے اس وقت جب امام زہر سے مسموم ہو چکے تھے، اس وقت امام نے یہ جملے ارشاد فرمایا کہ اے فریب دینے والے، ہم حلال کمائی سے خریدا ہوا کفن پہنتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے ہمارے لیے کہ اے فریب دینے والے، ہم حلال کمائی سے خریدا ہوا کفن پہنتے ہیں، اور میرا کفن میرا فرزند مجھے پہنائے گا جو مال حلال سے ہوگا، اور میرا فرزند لائق ہے کہ مجھے غسل و کفن دے۔ یہ امام کے جملے کتنے اعلیٰ جملے ہیں کہ زہر سے مسموم ہیں، رحلت کے قریب ہیں، شہادت کے قریب ہیں، اور امام حدود الہی کے کتنے پابند ہیں، حدود الہی کے کتنے پابند ہیں۔ حفص کہتے ہیں کہ خوف و رجا میں نے امام موسیٰ کاظم جیسا کسی کو نہیں پایا۔ قرآن کی اس طرح تلاوت کرتے تھے کہ گویا وہ کسی سے بات کر رہے ہوں یا کسی سے کلام سن رہے ہوں، یعنی کبھی امام مخاطب ہوتے تھے، بولنے والے ہوتے تھے، کبھی امام سننے والے ہوتے تھے اور مخاطب خدا تھا۔ اس طرح امام قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیا ہم ایسی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کرتے تھے تلاوت؟ بس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح قرآن سے ہمارا تعلق ہے۔ کہ امام نے حفص سے کہا کہ اگر تم قرآن زندہ اس لیے رہنا چاہتے ہو کہ قرآن سے تعلق بناؤ، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، تو خدا عالم برزخ میں تمہارے لیے معلم مقرر کرے گا جو ایک ایک آیت تمہیں سمجھائے گا اور کہے گا ارک ورک، کہ پڑھو اور ترقی کرتے جاؤ، درجے بلند کرتے جاؤ۔ بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طور پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پیروکار بنیں۔ وصلی